بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها يا أرحم الراحمين. عن الرضا عن آبائه عن علي عليه الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم الله لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا ارحامکم. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد خوب. جیسا کہ عرض کیا کہ یہ خطبہ شعبانیہ ذہن میں تھا کہ ماہ مبارک رمضان کے پہلے عشرے میں کم از کم اس کو ایک دفعہ ہم ترجمے کی حد تک پڑھ لیں کہ سب سے اتھینٹک جو ہستی ہے عالم اسلام میں وہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں. اور چونکہ ہم شہر رمضان آ گیا ہے، نہ کہ ابھی انتظار ہے بلکہ ہمارے ہاتھوں سے ساتھ بساتھ جا رہا ہے، تو کم از کم ایک دفعہ اپنے ہادی اپنے رہنما اس رمضان کا تعارف کرانے والے قرآن کے جس کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے ان کی زبانی سن لیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، اس کی
فضیلت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہمیں اس کے تقاضے کس طرح پورے کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑی جو فقط اسی کو آپ لے لیں کہ فرمایا کہ اس کے ایام، اس کی لیالی، اس کی ساعات، ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ انسان کی عرض کیا تھا کہ ہم بے شک ایز اے مسلمان نہیں، ایک عام انسان یہ ایک انسان کا ایسا فطری خواہش اور خواستہ ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تھکے ہوئے اور آخر وقت میں جو مشکل باتیں بندہ سننے کی موڈ میں نہیں ہوتا، اور چونکہ ہم طالب علم ہیں تو سنی سنائی اور سٹوریاں سنا کر وہ آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ انسان کو ایک طبیعت دی گئی ہے اور ایک فطرت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک آپ نے سنا ہے اور اس پر ایمان ہونا چاہیے، یہ عقائد ہیں بچوں کو، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ 5 اصول دین ہیں، وہ جو امہات الاصول ہیں وہ 5 ہیں۔ نبوت کے ضمن میں اس پر مفصل عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے ایک ایک پر، ان کی عصمت پر، ان کی صداقت پر، ان کے دین کے حق ہونے پر، ان کے مخالفین کے مورد تبرہ ہونے پر، اور ان کے ساتھ تولا، یہ سب کچھ اصول دین میں سے ہے اور یہ نبوت میں آتا ہے۔ تو آدمی ایک طرف یہ جوانوں کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ ایک ہے اور بشر بھی ایک صنف ہے تو یہ اتنے دین کیوں آئے؟ اور تھوڑا تھوڑا یہ بھی ہے کہ ادیان میں، شریعتوں میں فرق تھا، بعض چیزیں بعض پہلی شریعتوں میں تھیں، اگلی شریعت میں اس کا حکم بدل گیا، اور اس شریعت میں بھی یہ جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک زمان اور ایک مکان پر ایک جو ہے فتویٰ، اس کا تقاضا وہ نہ ہو جو چند سال پہلے تھا۔ ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ اگر ایک ہے تو پھر یہ تبدیلی کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، انسان شناسی میں یہ نقطہ بڑا جگہ جگہ پر آپ کو کام آئے گا کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک طبیعت اور ایک فطرت۔ طبیعت اور ہے اور فطرت اور ہے، دونوں کی رہنمائی کے لیے دین آئے ہیں اور انبیاء آئے ہیں۔ چونکہ طبیعتیں انسان کی بدلتی ہیں، طبیعت اس پر زمانے کا بھی اثر ہے، اس پر زمین کا بھی اثر ہے، اس پر حتیٰ موسم کے بھی اثرات ہیں۔ میں بطور مثال آپ کو عرض کروں کہ اب جو ہماری زیادہ توضیح ہے، توضیح المسائل ہیں، مراجع کی کتابیں ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ بچی کتنے سالوں بعد بالغ ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے والدین کو کہ بچوں کو کم از کم کب ان پر تکلیف شرعی واجب ہے۔ توضیح المسائل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچی 9 سال کے بعد مکلف ہو جاتی ہے، اس پر نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور بچہ 15 سال۔ اب یہاں ہے اجتہاد کی بھی گنجائش ہے، اور جو ہے
طبیعت کبھی آپ کو عرض کر رہے ہیں، چونکہ اسلام اور قرآن اور ائمہ تارین جس خطے میں آئے ہیں وہ خطہ جزیرۃ العرب تھا۔ جزیرۃ العرب کی آب و ہوا گرم ہے، بہت سارے یعنی مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا بھی ہے، اور یہاں عموماً اب یعنی پتہ نہیں ہے، یعنی جو آفات آ گئے ہیں نا بچوں کے لیے، یہ جو ہے غریض ہے جنسی، جو اللہ کی نعمت ہے ایک تولید نسل کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ ایک ایسے جیسے پہلے سم ڈلتی تھی نا موبائل میں اور کہتے تھے کہ اتنے منٹ کے بعد یہ خود بخود ایکٹیو ہو جائے گی، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے یہ انگیزہ، جب اس کی وہ ایج آتی ہے، جب وہ ہوش یا اپنا گھر بنا سکتا ہوتا ہے یا یعنی ذمہ داریاں لے سکتا ہوتا ہے، اس وقت خود بخود اس میں وہ جو یعنی ہے طاقت اور وہ حص وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اپنا آپ وہ یعنی اظہار کرتی ہے۔ اس کی ایک آفت یہ ہے کہ جو اب موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ایسا یعنی بعض اوقات یعنی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کو بڑے فقہی مسائل میں اور تربیتی مسائل میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ یہ چیز آپ کے بچوں کے اندر ہے اور وہ طبعی طور پر، فطری طور پر، نیچرل طور پر وہ اپنے وقت پر جو اس کا الہی نیچرل طریقہ اس سے بعض حرکات اور سکنات اور بعض افعال ہیں جن کی وجہ سے اس میں انحراف پیدا ہو سکتا ہے۔ توجہ اگر فرما رہے ہوں تو یعنی جو محرم خواتین ہیں ان سے پردہ واجب نہیں ہے، ظاہر ہے ہماری ماں، بہن، بیٹی، جو ماں کی ماں ہے، باپ کی ماں ہے، یا خالہ، پھوپھی، یہ ساری محرم رشتے ہیں۔ لیکن فقہ میں کہا گیا ہے کہ جب بچہ ممیز ہو جائے تو پردہ واجب نہیں ہے، نہ خالہ کا نہ پھوپھی کا، لیکن جو اعضاء ہیں جنہیں جو جہاں عموماً لباس ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جو اس کے لیے نہیں ہے، جب بچہ ممیز ہو جائے تو اگرچہ آپ کا پردہ واجب نہیں ہے لیکن وہ اعضاء اس کے سامنے نمایاں نہ ہوں۔ سونے کے آداب میں یہ ہے کہ بچوں کے جو ہے جب بڑے ہو جائیں، آپس میں بہن بھائی ہیں، محرم ہیں ایک دوسرے کے، لیکن جب بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں تو ان کے بستر جو ہے الگ کریں ایک لحاف میں۔ یہ روایات میں ہیں یہ چیزیں اور علماء اخلاق نے بتائیں، اس لیے کہ آج یعنی جو خبریں سننے کو اور جو پہلے زمانے کے لوگ ہیں وہ اگر سنیں تو ہو سکتا ہے سن کے ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ یہ واقع ہو گیا ہے، ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ از کیا کہ طبیعت میں یوں تھا کہ ادھر کے جو عربوں کے یعنی بچے تھے، مطلب بیٹیاں، وہ چونکہ گرم آب و ہوا تھی تو وہ 9 سال کے بعد بالغ ہو جاتی تھیں، لیکن یہ جو ہمارا بر صغیر کا خطہ ہے اس میں عموماً 9 سال تک بچی بالغ نہیں ہوتی۔ اب اس کا معنی نہیں یہ نہیں ہے کہ روایت میں اگر لکھا ہوا ہے یا توضیح میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے بچہ مطلب بچی 9 سال کی بالغ ہے تو آپ یعنی اس کو ظاہر اس کو بلوغ سے پہلے اللہ نے رعایت دی ہے، عادت ڈالنی چاہیے نماز اور روزے کی، لیکن سختی نہیں ہے چونکہ اس پر واجب نہیں ہے۔
جب اللہ کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہے تو اس لیے کہ مطلب پھر وہ جو بلوغ کے ہیں علامات ہیں وہ ایک سے زیادہ بتائے گئے ہیں، کیونکہ اگر اسی کو ملحوظ رکھا جائے تو اب جو ہمارے اس سرزمین کی بیٹیاں ہیں وہ 9 سال کے بعد بالغ نہیں ہوتی ظاہر ان پر نماز روزہ واجب بھی نہیں ہے۔ ساتھ اور ہے کہ یعنی اس کا شعور دیکھیں، اس کا رشد دیکھیں، اور بھی علامات ہیں وہ جب ظاہر ہو تو یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک مثال دی ہے کہ طبیعتیں زمین کے لحاظ سے بھی بدلتی ہیں۔ اس سرزمین میں طبیعت یہ ہے کہ 9 سال کے بعد بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں بچے، خصوصاً فیمیل، اور اس طبیعت اس زمین کا تقاضا، اس طرح زمانے کی بھی تقاضے ہیں۔ یعنی بعض زمانوں میں بعض جو احکام شریعت آئی ہیں وہ اس زمانے کے انسان اس طرح تھے کہ ان کو ان کی تربیت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے وہ چیز ضروری تھی۔ مثلا یہی روزہ جو کہا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ پہلی امتوں میں تھا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ یعنی اس سے لمبا روزہ تھا۔ حتیٰ بعض امتیں ایسی تھیں، بعض قومیں ایسی تھیں جن میں صومت کا روزہ تھا، صومت کا، جب روزہ دار ہے تو اس وقت اس نے اس کا یعنی مثال اگر لینی ہو تو جب حضرت مریم آئی ہیں نا حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے، تو بڑا گھبرا رہی تھیں کہ ظاہر ہے یعنی ایسی بے حیا قوم، اور اس کے سامنے پھر میرا شوہر بھی نہیں ہے اور میں نومولود بچہ لے کے، تو واقعاً ایک جو با حیا بیٹی ہے اس کے لیے ایک پہاڑ تھا۔ تو جب اس مصیبت کا اور اس پریشانی کا اظہار بی بی نے کیا اللہ کے سامنے، تو وہاں اللہ نے کہا کہ میں جس کی تو کنیز ہے اور جس کے تو نے خلوت اور جلوت میں جس اللہ کی اطاعت کی ہے، میں ہر مرحلے پر تیرے ساتھ ہوں، تو جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جا، آگے میں جانوں اور وہ قوم جانے۔ اور فی الجملہ یہ کہا تھا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے بھئی یہ کیا ہے تو آپ نے بولنا، یا حضرت زکریا یا حضرت یحییٰ کے لیے ہے کہ انی نظارت صومن، یعنی اس طرح کے ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، صرف بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو یہاں عرض یہ کرنا تھا کہ ایک انسان کی طبیعت ہے، طبیعت کے جو ہیں تقاضے وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو فطرت انسان کی ہے، فطرت وہ بدلتی نہیں ہے۔ یہ جو عموماً جسمانی خواہشات ہیں یہ طبیعت کے تقاضے ہیں، لیکن یہ بدل بھی جاتے ہیں۔ مثلا آپ کو عرض کیا کہ آپ کا جو میٹھی چیز کھانے کے لیے یا اچھا فروٹ کھانے کے لیے جب انسان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور بھوک ہوتا ہے تو بہت وہی طبیعت چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر 2 دن بخار ہو جائے اور معدہ خراب ہو جائے تو پھر وہی طبیعت ہے، وہی بندہ ہے، وہ فروٹ اور مٹھائی سامنے کریں تو نہ صرف لیتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے کہ جلدی میرے سامنے سے دور کرو۔ طبیعت ہے، طبیعت بدل گئی ہے، ایک حالت، ایک موسم، ایک آفت کے روبرو سے۔ لیکن جو چیزیں جہاں بھی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر آنے والے انسان میں وہ خواہش وہ اسی طرح جس طرح پہلے میں تھی ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کمال سے محبت اور کمال کی طرف بڑھنے کی، بڑا بننے کی خواہش، یعنی
اکمل، اشرف، اعلیٰ۔ یہ اب جہاں پر بھی چلے جائیں، جس انسان کے، عرب کا ہو، عجم کا ہو، حضرت نوح کے دور کا ہو، حضرت ابراہیم کے دور کا ہو، کمال سے محبت اس کو ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ روزہ میں ہم نے روزوں میں یعنی اللہ نے اعلان کیا اور پیغمبر نے کہا کہ ان ایام، ان لیالی، ان ساعات کی قدر کرو۔ اگر ہم ایز اے مسلمان بھی نہیں، ایز اے انسان، اس خواہش جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر پتہ نہیں کتنے جتن کرتا ہے اسی لیے کہ میں بڑا بن جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، مجھے لوگ باکمال کہیں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تاریخ بہت پیچھے نہ جائیں، اپنی جو آپ کے زمانے کی تاریخ ہے، آپ کی جو رومیٹ ہیں یا آپ کی جو ایک دو آپ کے پیچھے نسلیں ہیں، ان کی تاریخ اچھی طرح، اور اس کا قرآن مجید نے بڑی قرآن مجید پڑھنے کا مہینہ ہے، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید تراویحوں میں جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح نہ پڑھیں، تھوڑا بے شک پڑھیں۔ قرآن مجید نے بار بار کہا کہ غور کیا کریں، بہت زیادہ اللہ کی کائنات کو دیکھیں اور اس میں غور کریں۔ غور کریں کہ آپ کی نسل میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں جو جانتے ہیں، جن لوگوں کو واقعاً دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے ترقی کی ہے، کچھ ہے نا مسلمان، غیر مسلمان، شیعہ سنی سے ہٹ کر، مثلا علامہ اقبال پاکستان کا ایک شخص ہے، قائد اعظم، اس میں جو سنی شیعہ میں ہر بات کو لے جاتے ہیں وہ لے گئے ہیں، لیکن ہیرو ہیں، ایک قومی ہیرو ہیں پاکستانی۔ علامہ اقبال کے علامہ اقبال بننے میں، یا آپ کے خاندان میں کئی آدمی ایسے ہوں گے جو مار کے بھی زندہ ہیں۔ اب قرآن مجید اور روایات کہتی ہیں کہ آپ اس میں تدبر کریں کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے، اس کے ساتھ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، 2 ہاتھ، 2 کان، 2 آنکھیں، اتنا جسم، وہی ایک خاندان میں ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے 2 بھائی، ایک اذل الاذلین اور ایک حتیٰ ائمہ طاہرین کے سگے بھائی ایسے ہیں جن پر ائمہ نے نفرین کی ہے۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک امام بنا ہے اور دوسرا امام کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ کیا چیزیں تھیں جو ایک انسان کو آگے لے گئی ہیں، اور کون سے رموز تھے، کون سی غلطیاں تھیں، کون سی مسٹیکس تھیں جن کی وجہ سے یہ اتنی ہی صلاحیتیں رکھنے والا یا بسا اوقات اس سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والا یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک جملہ، شاید وقت تمام ہو گیا ہے، ان میں سے ایک چیز آپ اگر غور کریں گے تو وہ ہے وقت کی قدر کرنا۔ جو جوان تشریف فرما ہیں، تھوڑا سا باکمال لوگوں کے بارے میں پڑھیں کہ وہ انہوں نے یہ جو ساعات ہماری گزر رہی ہیں، انہی ساعات میں انہوں نے کیا 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 ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ 80 سال سے زیادہ کے کیے ہوئے نقصانوں کا جبران کر سکتے ہیں۔ بر محمد و آل بیت محمد صلوات۔